جمال شاہ صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وزارت کی پیشکش کیسے ہوئی؟ شکریہ مونا. وزارت کی پیشکش ایک میرے لیے سرپرائز تھی. اچانک مجھے نہیں تھا پتہ. مجھے دعوت ملی تھی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تقریب ہو رہی ہے، آپ آئیں. اب بیوی کو بھی ساتھ لائیں. ہم جب انٹر ہو رہے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر تو واٹس ایپ پہ میسیج آیا. میں نے کھول کے دیکھا تو کارڈ تھا. کارڈ کو جب پڑھا غور سے تو دعوت تھی میرے لیے کہ میں ایز اے فیڈرل منسٹر حلف اٹھاؤں. تو یہ ایک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال حلف اٹھا لیا، اور مجھے نہیں تھا پتہ کہ پورٹ فولیو کیا ہے، وہ بھی بعد میں معلوم ہوا. واٹس ایپ کس کا تھا؟ واٹس ایپ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہی تھا، ان کے جو آفیشلز ہیں ان کا تھا. جی. تو کیا سوچ کے قبول کیا اس وزارت کو؟ مجھے لگا کہ مجھے ظاہر ہے کہ انٹیریئر کے لیے تو نہیں چنا ہوگا، یا ایک فائنانس وغیرہ کے لیے، تو یقیناً آرٹ اور کلچر ریلیٹڈ کوئی پورٹ فولیو ہوگا. میں نے سوچا کہ ایز این آرٹسٹ، ایز این آرٹ ایکٹیوسٹ، کلچر ایکٹیوسٹ میں لگا رہا ہوں. اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کم از کم 83 سے میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں آرٹ کو فروغ ملے، آرٹ کی پروپیگیشن ہو. ادارے بنائیں، پڑھایا بھی، لکھایا بھی، کام کیا. میں نے سوچا کہ اچھا ہے، مجھے اگر یہ موقع مل رہا ہے کہ میں اس فیلڈ کو کچھ یعنی کنٹریبیوٹ کر سکوں. اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جتنے ادارے ہیں سارے میرے جانے پہچانے ادارے ہیں. پی این سی اے میں تو میں رہا بھی ہوں. میں نے کہا شاید میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں بنسبت ایک ایسے شخص کے جو اس فیلڈ سے تعلق ہی نہ رکھتا ہوں. صحیح. کیا لگتا ہے آپ 3 ماہ کے لیے ہیں یا 6 ماہ کے لیے ہیں یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے ہیں؟ ہاں یہ نہیں پتہ. 3 ماہ کے لیے تو یقیناً نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ای سی پی کے ڈیسیجن سے پتہ چل گیا کہ میرا خیال ہے کہ فیبرری تک ہوگا. اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اچھا، سوشل میڈیا پہ ایک رائے بن چکی ہے وہاں پہ کہ کابینہ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالف ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہاں، ہے؟ میرے بارے میں خاص طور پہ میرے کچھ اینکر دوستوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جمال شاہ خاص طور پہ عمران خان کے مخالف رہے ہیں اور بڑے عرصے سے، تواتر سے. میں نے کہا یار میری کوالیفیکیشن صرف یہ تو نہیں ہے کہ میں عمران خان کا مخالف ہوں، اور پھر عمران خان کا مخالف میں شروع سے تو تھا ہی نہیں. اس لیے کہ جب عمران خان کچھ بھی نہیں تھا اور شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو ان دنوں میں نے اس کی بڑی مدد کی. میں نے 3 آرٹ آکشن آرگنائز کیے شوکت خانم ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے لیے، اور صرف ایک لاہور کے آکشن میں میرا خیال 93 کی بات ہے، ایک رات میں ہم نے 2.5 کروڑ سے اوپر پیسے جمع کر کے دیے. میں نے کیا یہ تھا کہ پاکستان کے تمام آرٹسٹوں سے آرٹ ورک میں نے ریکویسٹ کی کہ کنٹریبیوٹ کریں، اور کسی نے انکار نہیں کیا. اس لیے کہ ظاہر ایک نیک کام تھا، کاز تھا، اور جی بھر کے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا. پھر میں نے کراچی میں بھی آکشن کیا، اسلام آباد میں بھی. اور عمران خان کو مطلب میرا یہ جسچر بڑا پسند بھی تھا. بعد میں جب عمران خان نے پارٹی بنائی تو ایک دوست کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا، میں ان کا نام لوں گا، دوست کا خاتون ہے، کہ جمال کو کہو کہ پارٹی جوائن کر لے. میرے ویوز کچھ اور تھے. میں نے ہنستے ہوئے اس سے کہا کہ یار عمران خان کی پارٹی جوائن کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ میں جماعت اسلامی جوائن کروں، کیونکہ میرے ویوز بالکل مختلف تھے. میں نہیں سمجھتا تھا عمران خان کو پولیٹیشین. تو اگر میں عمران خان کا مخالف ایک وقت پہ آ کے ہوا تو وہ صرف اس لیے کہ وہ جو غلطیاں کرتا رہا تواتر سے، لوگوں کو بڑی امیدیں تھی، لیکن ایک ایسا شخص جس پہ لوگوں کا بڑا مان تھا کہ یہ ڈلیور کرے گا، یہ اچھا ہے، یہ وہ ہے، وہ بھی بہت بڑے کمپرومائز کے ساتھ جا کے کرسی پہ بیٹھتا ہے
تو پھر میرے لیے ایسے میرے دل میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی احترام نہیں ہے. میں نے آپ کی ٹویٹس دیکھے ہیں, آپ نے ان کو فاشسٹ بھی کہا ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ نہیں, فاشسٹ تو میں نے نہیں کہا ہوگا, شاید کہا بھی ہو, بعض اوقات وہ ایسی بات کر جاتے ہیں. اب جیسے اپنے مخالفوں کے بارے میں ان کا رویہ کہ اے سی ہٹا دوں گا, یہ کر دوں گا, یہ بچگانہ باتیں ہیں. ایسا میں پالیٹکس کو ایک بڑا معتبر ذریعہ اظہار سمجھتا ہوں, اس لیے کہ پالیٹکس کے ذریعے آپ معاشرے کو مثبت انداز سے تبدیل کر سکتے ہیں. جیسے آرٹ بھی تبدیلی کا ایک ذریعہ ہے, پالیٹکس خاص طور پہ تیز تر تبدیلی کا ذریعہ ہے, اور یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے. جو سیریس پالیٹیشنز ہوتے ہیں وہ بڑے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں, ان کا ایک ویژن ہوتا ہے, ان کو اپنے گرد و پیش کی بڑی سمجھ ہوتی ہے, بڑی اسٹڈی ہوتی ہے, لہٰذا وہ غیر ذمہ دارانہ حرکتوں میں حصہ بالکل نہیں لیتے ہیں, اور وہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکیں. اس قسم کے پولیٹیشنز کو جو کمپرومائز کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں, میں سیریسلی نہیں لیتا ہوں. پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی وی کا ٹائم اور ابھی تو بہت وسیع ہو چکی ہے. اچھا, پی ٹی وی کے ٹائم کو ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ سنہری دور تھا, یہ تھا, وہ تھا. میرے نزدیک سنہری دور بالکل نہیں تھا پی ٹی وی کا. حالانکہ میں پی ٹی وی کی پروڈکٹ ہوں, مجھے انٹروڈیوس پی ٹی وی نے کیا, گروم پی ٹی وی نے کیا. پی ٹی وی نے بڑا زبردست کام کیا ہے, لیکن اسی پی ٹی وی نے بہت عامیانہ قسم کے پروگرامز بھی کیے ہیں جو اگر آپ آج دیکھیں تو وہ بہت عجیب و غریب لگیں گے. چونکہ ایک چینل تھا لہٰذا آپ کی مجبوری بھی تھی, اور مجبوراً چوائس بھی بنتی تھی, وہی بنتا تھا وہی چینل. لیکن یہ ہے کہ پی ٹی وی نے یقیناً بہت اچھا کام کیا. آج کل کا ڈرامہ بعض اوقات بڑا اچھا ڈرامہ ہوتا ہے, لیکن شور شرابہ اتنا ہے اسکرین پہ, خاص طور پہ پولیٹیکل شور اتنا زیادہ ہے, یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اصل ڈرامہ یہ ہے, یہ جو ٹاک شوز میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, اور روز تمام چینلز لوگوں کو غیر محفوظ بنانے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس قیامت آنے والی ہے, اگلا دن آپ لوگوں کی تباہی کا دن ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس ماحول میں بعض اوقات بڑا اچھا کام بھی غائب ہو جاتا ہے, شور میں گم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل پہلے کی نسبت بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور بہت زیادہ آرٹسٹ جو اب وہ امپلائڈ ہیں, بہت سارے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. کئی چینلز نے اپنے انٹرٹینمنٹ چینلز بھی بنائے اور ٹھیک ٹھاک کما بھی رہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جو انفارمیشن بیسڈ پروگرامز ہیں یا ریئلٹی شوز ہیں وہ کم ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ آپ کچھ کریں گے یا کچھ کر سکتے ہیں یا ہونا چاہیے ایسا؟ ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے. موضوعات تو جتنے ڈائیورسفائڈ ہوں گے اتنے ہی اچھا ہے اسکرین کے لیے, انگیجمنٹ کے لیے, اس لیے کہ معاشرے میں صرف ایک ہی عمر کا جو گروپ ہے وہ تو نہیں رہتا ہے, مختلف سوچ کے لوگ رہتے ہیں, مختلف عمروں کے لوگ رہتے ہیں. سب کے لیے انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. بچوں کے لیے لوکل ہماری زبانوں میں انٹرٹینمنٹ بڑی اعلیٰ لیول کی ہونی چاہیے. یوتھ کے لیے خاص طور پہ ہونی چاہیے, خواتین کے لیے, یعنی معاشرے میں جتنے بھی گروپس ہیں ان سب کے لیے ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ شوز, ریالٹی شوز وغیرہ, ہسٹری سے ریلیٹڈ شوز, یہ تو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہو سکتے ہیں, بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, چل بھی سکتے ہیں بہت زیادہ, لیکن اس طرح کے شوز مشکل ہوتے ہیں, ایفرٹ زیادہ درکار ہوتی ہے. فلم سازی کی انڈسٹری پاکستان میں اس طرح سے پھل پھول نہیں رہی ہے. آپ نے بھی شاید ایک مووی بنائی تھی, تو کیا مشکلات آئی تھی, اور اگر وہ مشکلات آپ نے فیس کی تھی تو اب ان کو اوور کم یا دوسروں کے لیے آسان بنانے کے لیے آپ کیا؟ دیکھیں, پاکستان کی فلم انڈسٹری اس وقت ختم ہوئی جب سنیماز ختم ہوئے. یہ انٹر ریلیٹڈ چیز ہے. کانٹینٹ ہماری سنیما انڈسٹری کا بڑا عامیانہ ہو گیا تھا, بیکار, اسٹیریوٹیپیکل ہو گیا تھا. تو ایک خاص دور میں, ضیاء الحق کے دور میں, سنیماز جو تھے وہ مسمار ہونے لگے. ایک وقت میں ہمارے پاس 1500 سنیماز تھے, اور ایک وقت ایسے آیا کہ 25-30 سنیماز رہ گئے تھے, وہ بھی ضیاء الحق کے مشرف کے زمانے میں. پھر ایک ایکسرسائز ہوئی کہ سنیما کلچر جو ہے ڈیولپ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ انڈین فلمیں
شروع ہوں. تو جب وہ فلمیں شروع ہوئی اس کے لیے باقاعدہ سیمینارز ہوئے, بات چیت ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ, انہوں نے وہ لاجک مان لی. میرا یہ خیال تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ایکسچینج ہونا چاہیے, جوائنٹ پروڈکشنز ہونی چاہیے. ہماری فلمیں اگر انڈیا میں لگیں گی تو انڈین مارکیٹ بہت بڑی ہے, فائدہ ہمیں زیادہ ہوگا, انڈیا کو کم ہوگا. لہٰذا یہ فلمیں لگنی چاہیے. ایک تو ہمارا سنیما کلچر جو وہ ڈیولپ ہو جائے گا, سنیماز دوبارہ بننے شروع ہوں گے. بننے شروع ہو گئے, پھر وہ سٹاپ ہو گیا سلسلہ, اب انڈین فلمیں نہیں دکھائی جا رہی. لیکن 25 کروڑ آبادی کے ملک میں ہمارے پاس 150 سنیما ہاؤسز ہے, جو ایک بدترین مذاق ہے. 150 سنیما ہاؤسز آپ کی فلم انڈسٹری کو کیسے فروغ دیں گے؟ جو آپ کی سٹرگل ہے ریوائول کی سنیما کی, وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس ملک میں جب تک میرے نزدیک کم از کم 4000 سنیما ہاؤسز نہ ہوں, اور ان میں بھی 80% وہ جن کے ٹکٹ بہت سستے ہوں, یعنی عام آدمی کے ریچ میں ہوں, تب تک ہماری فلم ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے, سنیما انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ زیادہ سنیماز بننے چاہیے. اب چونکہ ابھی ہمارے یہاں تو اتنی موویز ابھی نہیں, جب بنے گی تو تب لگیں گی. تو جو انڈین موویز پہ یہاں پر پابندی ہے, تو وہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ ختم ہو جانی چاہیے؟ یہ پابندی اس بار انڈیا کی وجہ سے لگی, کیونکہ انڈیا میں ہماری فلموں کے ساتھ یا ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوا, جس کے بعد ری ایکشن میں یہ چیز بند کرنی پڑی. اگر ایکسچینج ہو تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہم جوائنٹ پروڈکشنز میں جائیں یا ہماری فلمیں وہاں لگنا شروع ہوں جیسے ان کی فلمیں یہاں لگا کرتی تھی, تو پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت زیادہ فائدہ ہے. انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس سے بھی زیادہ بڑی مارکیٹ چائنا ہے. چائنا کی مارکیٹ میں اگر ہم فٹ ہولڈ قائم کر سکیں تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں نے ریسنٹلی چائنا کے ساتھ ایک کو پروڈکشن کی تھی, بات ہی گرل, وہ ریلیز بھی ہوئی. اس طرح کو پروڈکشنز ہونی چاہیے چائنیز فلم میکرز کے ساتھ, تاکہ ہمیں ایکسس چائنیز فلم انڈسٹری میں ملے, جہاں اس وقت میرا خیال ہے کہ 80,000 سے اوپر سنیما اسکرینز ہوں گے. 80,000 سنیما اسکرینز بہت بڑا کانٹینٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور ان کا 40% کانٹینٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے. تو اس 40% کانٹینٹ چائنیز کانٹینٹ میں ہمیں بڑی اچھی جگہ مل سکتی ہے, اس لیے کہ چائنیز جو ہے وہ بڑے پرو پاکستانی ہیں. تو ہماری فلمیں اگر انڈیا سے ذرا کمزور بھی ہوں گی, وہاں ان کو قبولیت ملے گی. سینسر بورڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیسا کام کرتا ہے اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہونی چاہیے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سینسر بورڈ ایک تو اس منسٹری کے انڈر ہونا چاہیے, اور وہ ممبر سارے کے سارے وہ ہوں جو کلچرلی بہت زیادہ انفارمڈ ہوں اور ویژن رکھتے ہوں, وہ چاہتے ہوں کہ سنیما ڈیولپ ہو, اس اعتبار سے فلم کو سینسر کریں. میں سینسرشپ کے کوئی بہت زیادہ فیور میں نہیں ہوں, لیکن بعض اوقات ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسا موضوع آئے جو کرٹیکل ہو, جس کی وجہ سے کوئی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں, تو ظاہر ہے سینسر بورڈ کے جو ریسپانسبل لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی آبزرویشن دینی ہوتی ہے, اور وہ ٹھیک ہی ہو جاتا ہے. اب ہم چونکہ فارمیٹیو اس میں ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں, تو سینسر بورڈ بھی گریجولی امپروو کرے گا اور ہماری فلمیں بھی امپروو کریں گی. اچھا, جب سے آپ وزیر بنے ہیں سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو نہیں رہے ہیں تو مجھے وقت ہی نہیں ملتا ہے, میں دیکھ بھی نہیں پاتا ہوں. ایک حوالے سے میرا خیال اچھا بھی ہے, اس لیے کہ سوشل میڈیا مینس ٹینشن. صحیح. کہ جس قسم کا کانٹینٹ آپ دیکھتے ہیں اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں, انفارچونیٹلی ہمارے کچھ ارسپانسبل لیڈرز نے صرف اپنی انسیکیورٹی ختم کرنے کے لیے, اپنے آپ کو زیادہ مضبوط یا کیا نام ہے ناقابل تسخیر بنانے کے لیے فوجیں پیدا کی ہوئی, جو ان کو ڈیفینڈ کرتی ہے فوجیں, اور وہ فوجیں جو ہے وہ صرف گالیوں پہ پلی ہے, فوش گالیاں, گندی گالیاں, عجیب و غریب حرکتیں. آپ ینگسٹرز کو اگر اس طرف ڈال دیں کہ وہ نئی گالی سیکھ کے لیڈر کو خوش کرے, قبولیت اس سے حاصل کرے, تو پھر اس معاشرے کا کیا بنے گا؟
تو ابھی آج کل آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ مجھے علم ہوا تھا باغ شہداء. جی میں وزیر بننے سے پہلے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کر رہا تھا اور میں پریشان ہوں کہ وہ کمپلیٹ کیسے ہوگا. باغ شہداء. باغ شہداء ایک آپ سمجھیں رسپانس ہے 9 مئی کا جو کچھ ہوا. تو چیئرمین سی ڈی اے جو فارمر چیئرمین تھے نور الامین وینگل، انہوں نے مجھے فون کیا کہ شہیدوں پہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں شہداء کی مجسمے یا ریلیفس وغیرہ. تو میں نے 2-3 آئیڈیاز ڈیولپ کیے جس میں یہ آئیڈیا باغ شہداء کا ان کو پسند آیا. باغ شہداء کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم ملک کے سب سے بڑے باغ جو F9 باغ ہے، اس میں ایک جگہ ہم لے کے وہاں اس وقت تو 22 شہداء ہیں، ان کے پورٹریٹس بہت بڑے بڑے پورٹریٹس لگائیں، خوبصورت انداز سے فریمڈ ہو، اور پھر وہاں ایک مانیومنٹ ہو، کوئی اور انٹرسٹ کی جگہ بنے. وہ آئیڈیا پسند آیا اور ہم نے جو آئیکانک شہداء ہیں ہمارے پاکستان کے مختلف فیلڈس کے، ان کی ریلیفس بنائی، اسکلپچرز بنائے. وہ میرا خیال ہے کہ 6 ستمبر تک انوگریٹ ہوگا پاک. ہوپ فلی ہم اس سے پہلے کمپلیٹ کر دیں گے. تو وہ آپ خود بنا رہے ہیں یا میں نے اسکلپچرز خود بنائے اپنی ٹیم کے ساتھ، باقی کام وہ لوگ کر رہے ہیں. صحیح. اور 6 سپٹمبر سے پہلے اس کا جی ہاں، اناگوریشن ہو یہ اتفاق سے وہ وزیر بننے سے پہلے میں نے اسکلپچرز ختم کر دیے تھے، ورنہ کام نہ ہو سکتا. اور یہ کتنا وقت لگا ان 22 اسکلپچرز کو بناتے ہوئے؟ انتہائی تیز رفتاری سے ہم نے کام کیا. کوئی میرا خیال ہے 5 ہفتوں میں ہم نے 22 اسکلپچرز بنائے. 5 ویکس میں. جی ہاں، جو آلموسٹ امپاسبل ہے. تو لیکن چونکہ چیلنج ایسا تھا تو میں نے کمٹ کیا ہوا تھا، وہ کرنا پڑا اور شکر ہے کر لیا. تو پھر دن رات کا ٹائم پھر آپ دن رات سمجھیں آپ. بالکل. تو لیکن وزیر بننے سے پہلے مکمل ہو گئے. جی فارچونیٹلی. تھینک یو ویری مچ. بہت جس دن شکریہ. مجھے حلف اٹھانا تھا، مجھے نہیں تو پتا، اس دن بھی میں کام کر رہا تھا. پھر جب دعوت آئی تو میں جا کے کپڑے وپڑے چینج کیے اور گیا. صحیح. بہت شکریہ اجمال صاحب ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو، بہت شکریہ. اور یہ جو انفارمیشن تھی آرٹس کے حوالے سے، بہت شکریہ آپ کا. شکریہ، بہت شکریہ.